اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہیں، چند اوباش لوگ، بدماش لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، غلاظت ڈالتے ہیں۔ آپ کے لکڑی کے دروازے کے باہر کچھ لوگ آ کر کے آگ جلاتے ہیں اور آپ گھر کے اندر کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا اس سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اس امت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہر فرد کو جاننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف علماء، مبلغین، دعات، صرف ان کی ذمہ داریاں نہیں، ہر فرد امت جو مومن ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے خیر امت کہا تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، تو یہ خصوصیت تمہارے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک بڑے دانشور نے کہا کہ برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہیں کہ اچھے لوگ کم ہو گئے، برائیاں اس لیے زیادہ نہیں ہو گئی، یا ظلم اس لیے نہیں بڑھا کہ اچھے لوگ کم ہو گئے، اچھے لوگ ہیں۔ برائیاں اور ظلم اس لیے بڑھا کہ اچھے لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش ہونے لگ گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ظلم کے خلاف اور برائیوں کے خلاف نہیں بولتا، گویا کہ وہ ان برائیوں سے در پردہ راضی بھی رہتا ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟ راضی رہنا۔ ہاں، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی تو وہ روک تھام کرے۔ برائیوں کو دیکھنے کے بعد اس کا روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور جب آپ حق بات پر قائم ہیں تو باطل کو برداشت نہ کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ کسی باطل چیز کو نہیں برداشت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہی تو خصوصیات تھی کہ وہ غلط کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، کیونکہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا ہے۔ اس زمین کو فساد سے بچانا بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ گھر کے مالک ہیں، اپنے آپ گھر کے اونر ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہیں، چند اوباش لوگ، بدماش لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، غلاظت ڈالتے ہیں۔ آپ کے لکڑی کے دروازے کے باہر کچھ لوگ آ کر کے آگ جلاتے ہیں اور آپ گھر کے اندر کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا اس بندے کو عقل مند کہا جائے گا؟ بلکہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے، فوراً آپ دروازہ کھولیں گے، انہیں بھگائیں گے، میرے گھر کے دروازے کے باہر یہ غلاظت کیوں ڈال رہا ہے؟ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آگ جلا رہا ہے، کوئی ہزار وجہ بیان کرے، نہیں میاں میں تو ٹھنڈی دور کرنے کے لیے، گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائے ہوں، لیکن آپ یہ کہیں گے میرے گھر کے دروازے کے پاس کیوں آگ جلا رہا ہے؟ کہیں یہ آگ لگ گئی میرے گھر پر تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، اتنا احساس ہر ایک کو ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس نہ کسی کو کوڑا کرکٹ ڈالنے دیتا ہے، نہ آگ جلانے دیتا ہے، تو پھر اندازہ کرو آپ امت مصطفیٰ ہو، اپنے معاشرے میں کسی زنا کرنے والے اور شراب والے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بولوں گا تو پتہ نہیں کیا برا سمجھ لے گا۔ نہیں میرے عزیزوں، وہ بھی امت کے لیے، جماعت کے لیے، معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا۔ آپ اگر برائیوں کو روکنے کی عادت ختم کر دیں گے تو پھر گھر تو جلنا ہے، وہ گھر کو آگ لگے گی۔ آج آپ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بچے بیکار ہوئے ہیں نا، پڑوسیوں کے بچے آوارہ ہو گئے، بدماش تو برائیوں میں نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا جب چلتی ہے تو پھر تمہارے گھر کے بچوں کو بھی وہ آگ میں ملوث کر دیتی ہے۔ گندگیاں جب باہر سے آتی ہیں تو آپ کے گھر کو بھی تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اسی لیے مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں برائیوں کو برداشت نہ کریں، جتنی ممکن ہو، جتنی طاقت ہو اس کا سد باب کریں، اس کو روکیں۔ اس کے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں عرض کروں گا برائیوں سے کیسے اپنی قوم کو بچایا جائے۔ اس کے طریقے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں۔
میں وہ طریقے اور علاج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلی بات اپنی ذمہ داری سمجھیں۔